بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی حکیم خواجہ محمد صہیب الرحمن روحانی علاج گاہ اینڈ ہجامہ سینٹر سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تمام بہن بھائیوں کو ہمارے اس چینل اس پیج کے اندر خوش آمدید۔ بہت سارے مسائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر ان کا ازالہ کیا جائے، ان کا حل اللہ کی مخلوق کو بتایا جائے، تاکہ امت گمراہی کے راستے پر نہ نکلے اور اللہ کے قرآن سے فیض یاب ہو اور اللہ کے اوپر اعتماد کرنا سیکھے۔ آج انسانیت جو ہے، تمام انسانیت، مسلمان تو ہیں ہی بہت زیادہ، دو چیزوں کا شکار ہیں: خوف، رزق قلت۔ اب ان کی میں وجوہات بھی بتاؤں گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ بعض انسان کوئی برائی کرتے ہیں اور وہ خوف ہو جاتے ہیں کہ یہ میری برائی نشر نہ ہو جائے، عوام کی زبان پر نہ آ جائے۔ ایک تو یہ خوف ہوتا ہے۔ بعض انسان کے اندر خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ فلانا میرا دشمن ہے، مجھے کچل نہ دے۔ اب اس کی بھی پھر دو صورتیں ہیں: یا تو وہ دشمن کچلے گا، سامنے مار پیٹ کرے گا، بد اخلاقی سے پیش آئے گا، گالیم گلوچ دے گا، یا ایک ایسا خوف کہ وہ روحانی مسائل کا شکار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کا بڑا ادھر ادھر تعلق ہے تو یہ گمراہ انسان ہے، ایسا نہ ہو کسی جادو والے کے پاس چلا جائے اور مجھ پر جادو کرا دے، یہ بھی ایک خوف۔ دوسرا ہے رزق کی قلت۔ اب رزق کی قلت کے اندر پھر اس کی تین صورتیں بن جاتی ہیں۔ نمبر ایک، محنت نہ کرنا۔ نمبر دو، محنت تو کر رہا ہے لیکن ایسی جگہ محنت کر رہا ہے جہاں اس کو مستقبل میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اب تیسری چیز، کم ہمتی، اس کے پاس وسائل ہیں لیکن حوصلہ نہیں ہے کہ یہ کہاں انویسٹ کرے اور اس سے پیسوں کو ڈبل کیسے کرے، یہ حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اب اس میں رزق کی قلت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ سستی، کام ہی نہیں کرتے، بس پڑے رہنا ہے، سوچ سوچ کے اپنا دماغ خراب کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو جو شخص سست اور کاہل ہوگا تو اس کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کثرت سے پڑھا۔ سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ سستی اور کاہلی کو ختم کریں۔ جب آپ کچھ کریں گے نہیں تو کچھ آئے گا نہیں، ایک چیز۔ دوسرا، محنت کر رہے ہیں، ایسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں جہاں اس میں اس کو سوائے زندگی کا نظام چلنے کے حاصل کچھ نہیں ہو پا رہا۔ مثلا آج کل مہنگائی سب کے سامنے ہے، اب اس کے اندر کوئی ایسی جگہ نوکری کر رہا ہے کہ جس سے اس کا نظام ہی سیدھا نہیں ہو رہا، بس زبردستی کچھ ادھار پکڑ کے کچھ ایڈوانس قرضے لے کے ہر مہینے کا نظام چل رہا ہے، تو بھائی آپ اپنی محنت، اپنی جو خوبیاں ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں اس کا کوئی ثمرہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے بچے بے سہارا ہیں، آپ کے گھر میں اہل و عیال جو آپ سے امیدیں وابستہ لگا کے بیٹھے ہیں ان کی زندگی کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس ٹائپ پہ قدم ہی نہیں اٹھایا کہ کل کو وہی بچے سنبھل جائیں، وہ بھی ساری زندگی آپ ہی کی طرح ذلیل و خوار ہوتے پھریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز یہ ہے کہ اپنے اندر سے سستی اور کاہلی کو ختم کریں۔ یہ جو لازمی چیز ہے، اس کو کرنے کے لیے آپ کو لازمی قدم اٹھانا پڑے گا اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی پڑے گی۔ دوسری رزق کی قلت کا میں نے سبب بتایا ہے آپ کو، وہ ہے کہ ایسی جگہ پہ جو میں نے ابھی جس کی وضاحت کی ہے۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ انسان کے پاس سرمایہ تو ہے لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو میں یہاں انویسٹ کروں تو وہ برباد ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، دیکھو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ سکھایا آپ کو۔ آپ استخارہ کریں، کوئی کاروبار کریں اور ڈوبنے کا خطرہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ ایسی چیز میں انویسٹ کریں جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور ان کی زندگی اور ان کے تجارت اور ان کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں یہ چیز سب سے اہم ہے
کہ آپ انویسٹ کریں، ایسا نہ ہو بونڈ ہو جائے پیسہ، ایسی جگہ انویسٹ کریں جہاں روزمرہ کی ضرورت ہو، اور روزمرہ کی بنیاد پہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت پڑتے ہے، تو ایسی چیز کا آپ استعمال کریں، اور اس چیز کے لیے آپ نے پھر بھرپور محنت کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نصیب کریں گے، اس میں برکت بھی دیں گے اور سب چیزیں۔ اب آتے ہیں اس کے اوپر برکات کے لیے، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ حضرت ہمیں خوف رہتا ہے دشمنوں کا، وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، حضرت ہمیں خوف رہتا ہے اس بات سے کہ ہمارا رزق بھی پورا ہوگا یا نہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، اب مثلا کوئی دکان ہے تو اس میں وہ بیٹھے سر پٹک کے بیٹھے ہوئے، کسٹمر نہیں آ رہے، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں، کسٹمر تو آ رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہے، بہت ساری۔ اب وہاں آپ نے دو چیزیں نوٹ کرنی ہے، ایک یہ کہ آپ کہیں دیانت داری سے کام کر تو رہے ہیں، پوری امانت داری اور دیانت داری سے کام کر رہے ہیں، 10 روپے کی چیز 100 روپے بتا کے جھوٹ بول کے تو نہیں بیچ رہے، ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے، اعمال میں ایک دوسرے کے خلاف تو نہیں کر رہے، کہیں آپ حقوق اللہ ضائع تو نہیں کر رہے، حقوق العباد کا حق تو نہیں مار رہے، یہ چیزیں آپ نوٹ کریں۔ جس دن آپ نے ان چیزوں پر قابو پا لیا، پھر انشاءاللہ آپ کے گراہک بھی وسیع ہوں گے، اور ایسی ہاں بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے ساری کوشش کی ہے، اب یہ ہے کہ تھوڑا سا اللہ کے ذکر سے بھی فائدہ اٹھائے، تو اس کے لیے میں آج آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی انمول عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، ایک بہت ہی انمول وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کو خوف سے بھی امن ملے گا، اور اللہ نے اس کا وعدہ خود خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے بھرپور گراہک بھی آپ کو اس فیلڈ سے وابستہ آپ کو ملیں گے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ وہ عمل ہے جی سورۃ القریش کا ایک عمل، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یا اگر 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 9 دفعہ یا 8 دفعہ لازمی درود پاک پڑھنا ہے اول و آخر۔ پہلے آپ نے 8 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے یا کریم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا کریم، یہ کام یہ یا کریم آپ نے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ القریش پڑھنی ہے، میں ایک مرتبہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کریم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، پھر سورۃ القریش 101 مرتبہ۔ 101 مرتبہ کی شرط کیوں لگائی ہے میں نے؟ 100 مرتبہ بعض دفعہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، تو ایک مرتبہ ہم پڑھیں گے کہ اگر وہ کمی رہ گئی ہے تو پوری ہو جائے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے سورۃ القریش درود ابراہیمی 8 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو دکان ہے آپ کی، جو آپ کی روزگار کی جگہ ہے، وہاں آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے، اے خالق کائنات، میں اپنی ڈیوٹی پہ آ چکا ہوں کہ میں نے اپنا روزی کا اڈا کھول لیا ہے، اب گاہک بھیجنا، سامان بکوانا آپ کے اختیار میں ہے، اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دیں، میرے مال میں فراوانی دے دیں، اے اللہ خزانہ غیب سے میری مدد فرما، بس اس کے بعد دعا مانگ کے اپنے کام پہ بیٹھ جانے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے آپ کو 2 فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ آپ کے پاس گراہک آنا شروع ہو جائیں گے، آپ فارغ نہیں بیٹھیں گے۔ نمبر 2، آپ کو اللہ رب العزت نے چاہے روحانی طور پر کسی دشمن کا خوف عطا کیا ہو، یا جسمانی طور پر کسی دشمن کی بد اخلاقی کا یا مار کھانے کا خوف ہو، تو اللہ رب العزت یہ آپ کا خوف دور کر دے دیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ اس آیت سورۃ القریش کے اندر ایک آیات ہے، الذی اطعمہم من جوع، خالق کائنات فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہے اللہ جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی قدرت رکھتی ہے، اور اسی طرح خوف والوں کو امن دلانے کی قدرت رکھتی ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، اسی نیت سے کریں اور بھرپور کریں، بنا نغہ کریں، اور روز کی بنیاد پر کریں، لازمی کریں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت خزانہ غیب سے آپ کا خوف بھی دور کر دیں گے، رزق کی قلت اور رزق کی تنگی بھی دور فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور دنیا جہاں کی خوشیاں خیر و عافیت سے عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔